اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشیاء التي لا يجوز فعلها في الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، یعنی روزے کی حالت میں کچھ کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے کرنے سے انسان کا روزہ خراب ہوتا ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، یعنی چھوڑے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزہ صرف حلال کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ حرام باتوں سے بھی بچنے کا نام ہے، کیونکہ جس طرح کوئی چیز کھانے سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح غلط باتیں کرنے سے، اور جن میں خاص طور پر جھوٹ اور گالی اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ انسان کے روزے کو نقصان دیتے ہیں۔ تو ان تمام امور سے بچنے کی ضرورت ہے، اور روزے کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے اور ان چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کرے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ واذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فان صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بےہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ بذات خود انسان کو برے کاموں سے اور بری باتوں سے بچانے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ روزے دار کو خود سوچنا چاہیے، خود خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں کوئی بے حیائی کی بات، کوئی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ نکالے، اور نہ ہی کسی قسم کا شور ہنگامہ کرے، کیونکہ عربی کی عبارت میں لفظ یسخب ہے، یعنی بیکار کی باتیں، شور ہنگامہ اور نان سینس، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان خود بچ رہا ہے لیکن دوسرے بے وجہ اس پر مسلط ہو رہے ہیں اور آ کے اس کو غلط باتیں سناتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں اس سے، تو روزے دار کو کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی وہ ان کی باتیں نہ سنے اور ان پہ توجہ نہ کرے، اور انہیں یہ بتا دے کہ میرا روزہ مجھے ان کاموں سے روکتا ہے، میں اس کام میں شریک نہیں ہوں گا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو لڑائی بڑھتی ہے جواب دینے سے، ہاں میں ہاں ملانے سے، یا کسی کو بھی غلط کام پہ انکریج کرنے سے وہ غلطی اور خرابی اور بڑھنا شروع کر دیتی۔ تو جب ایک شخص ان سارے جھگڑوں اور گالیوں اور فضول باتوں کے جواب میں ایک بات کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو بات آگے نہیں بڑھے گی، فلرش نہیں کرے گی۔ روزے کی حالت میں بےہودہ، فحش اور جہالت کے کام یہ گفتگو منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان سابک احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر روزے میں ہم کھا پی سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان بےہودہ اور فحش کاموں سے رکے، کیونکہ اگر صرف کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور باقی سب کچھ کر رہا ہے تو وہ روزہ اس کا
روزہ شمار نہیں ہوگا. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاب وانت صائم فان صابك احد فقل انی صائم وان كنت قائما فاجلس. رواہ ابن خزیمہ صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو. اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. یہاں باقی باتیں تو پچھلی احادیث میں آ چکی ہیں، لیکن جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یعنی اس سے بھی لڑائی نہیں ہوگی یا لڑائی آگے نہیں بڑھے گی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر ایک شخص دوسرے کچھ برا بھلا کہتا ہے تو لڑنے کے لیے اس کو اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھ کے آگے بڑھے گا. اور اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور لڑائی شروع ہو جائے تو اور وہ بیٹھ جائے تو پھر لڑ نہیں سکے گا، یعنی اس سے آگے لڑائی رک جائے گی. اور ویسے بھی پوزیشن تبدیل کرنا غصے کی حالت میں انسان کے غصے کو کم کرتا ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں. اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ. رواہ البخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے، بغلگیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے، لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسی کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے. کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے. اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له واتاه آخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواہ ابو داؤد. حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، آپ نے اس کو منع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی. ہر ایک کے لیے ایک قانون نہیں. اس میں وہ شخص جو اپنی شہوت پہ قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی، اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی. تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، روزے کی حفاظت کرنا ہے. اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں، انسان کا اپنا دل مفتی ہے، اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے. کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضا ہے، یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہیں. اگلی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو. ان لقیت ابن صبرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. رواہ ابو داؤد والترمذی صحیح. حضرت لقیت بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کلی کرتے وقت بہت آگے تک گلا صاف کرے،
یا پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اتنا اوپر چڑھا لے کہ وہ حلق سے اسٹمک تک چلا جائے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو. خلال ہوتا ہے خلل سے ہے، یعنی دو انگلیوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے. بعض اوقات اس میں اگر صحیح طور پر وضو نہ کیا جائے یا ہاتھ مل کے نہ دھوئے جائیں تو ان کے درمیان جگہ خشک رہنے کا اندیشہ ہے. اور یہ صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی. تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اسی طرح بعض اوقات ہاتھ کی انگلی وغیرہ پر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہلانا جلانا چاہیے تاکہ جگہ جو دھونے کی ہے وہ دھل جائے، خشک نہ رہے. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، یعنی پھر سامنے سے ہی کر لو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ کافی اوپر تک چڑھانا چاہیے. صحت کے لیے بھی عمل بہت ضروری ہے، اور جو وضو کا اہتمام ہے اور پورا وضو جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی تجربے کی بات ہے کہ اگر زکام شروع ہو اور اس وقت انسان اگر ناک میں خوب اوپر تک پانی چڑھائے تو کئی دفعہ ایسا کرنے سے اول تو زکام ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو اس میں جلد آرام آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ناک کی مکمل صفائی اور ایکسرسائز بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.